السلام علیکم، آپ پر سلام کی۔ دوستو، یہ انسان بڑا من چلا، جو اس کے من میں آتی ہے کرتا جا رہا ہے۔ باقی فرمان میں ایسا آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، ہر کوئی مجھے پکار رہا ہے، کوئی غمی سے کوئی خوشی سے، چرند پرند سب تسبیح کر رہے ہیں، صلوات و تسبیح کر رہے ہیں سب۔ ہم لوگ جس کو پسند کر لیتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جو ہمیں پسند ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم پوری طرح جنت میں بھیج کر چھوڑتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو آگ میں جلا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق تو نہیں، یہ کام تو آگے ہے۔ ادھر تو سکون حاصل کر لینی چاہیے، ادھر تو اپنے اندر آگ نہ پیدا کرے بسائے۔ یہ سارا نظام تو اگلی دائمی زندگی میں ہے، مگر ہم اللہ جانے کیا بن کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک بھی سیانے لوگ فرماتے ہیں، ہمیں تو نہیں اتنا پتا، بڑے لوگوں سے سنا کہ توبہ کے دروازے تو آخری سانس تک کھلے۔ کب کوئی توبہ کر لے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اس کا ایک فعل آج نظر آیا ہے، مگر ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا پوری زندگی کے لیے کہ یہ میرا انکاری ہے، میری بات کا انکاری ہے، میرے مطابق نہیں، تو یہ اللہ کا بھی انکاری ہے۔ میری بات کا کفر کر رہا ہے تو اللہ کی بات کا بھی کر رہا ہے۔ ہم سب کو ہر کوئی انہیں ایک ہی بات نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مطابق دیکھ رہا ہے۔ جو میں کہوں گا شاید اللہ اس کے مطابق کرے گا۔ اللہ چاہے سب کو دوزخ میں ڈال دے، اللہ چاہے سب کو جنت میں ڈال دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اتنے کنجوس کیوں بنتے ہیں؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، پتہ نہیں کس کس پہ رحم آ جائے یا کیا کیا اس کا معاملہ۔ تو اس لیے دوستو یہ تصب نہیں، دڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرے خاندان کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے ملک کا، میرے صوبے کا، میری قوم کا، وہی جنت میں جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا۔ اپنی فکر کرتے نہیں، لوگوں کو ہم جنت میں بھیج دیتے۔ میرا کیا بنے گا اس کا تو میں فکر نہیں کرتا، دوسروں کو ایک دم سے میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اس لیے تھوڑا سا بندے کو ایزی رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی مرضی، ہاں اپنا فیصلہ کرنا، وہ کس کس کو بھیج دے اس کا نہ سوچو، اپنا فیصلہ کرو کہ مجھے کہاں جانا۔ ویسے ہمیں علم تو نہیں، نہ ہم عالم لوگ، محبت کا سبق لینے والے ویسے بھی علم میں کم ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہر شے کو رب کی سمجھ لیتے ہیں، رب کے سپرد کر دے جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ تو نہیں، ویسے علماء سے پوچھیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا آیات کا ترجمہ، حالانکہ
سب اس کو دشمن سمجھتے ہیں، میں بھی اس کو دشمن سمجھتا ہوں۔ مگر جب آیات میں پڑھا اس کو، فرعون مشہور آدمی، ہم نے لکھا بھی پڑھا بھی سب کچھ اس کے بارے میں، مگر آپ کو بندہ کہتا تو کوئی بھی نہیں مانے گا، ہم بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے اس کی ہسٹری آئی۔ مگر یہ کلام رب کا ہے، ہمیں نہیں پتا، مگر اس کا ترجمہ میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ شاید آپ بھی، میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، شاید آپ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور خود بھی اس کا ترجمہ دیکھے۔ میں بھی، جیسے میں نے کل علماء سے پوچھنا ہے، آپ بھی اس سے پوچھیں علماء سے، یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ یونس، اللہ کا کلام، قرآن پاک، اس کی آیت نمبر ہے 90۔ یہاں جو لکھا ہے، شاید میرے لیے حیرانگی ہو کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ لکھا ہے فرعون کے بارے میں، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون دریا میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، فرعون اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر لکھا ہے عربی جو بھی لکھا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس ہستی پر جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل امان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پیچھے لکھا ہوا عربی میں انا من المسلمین۔ فرعون کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تے ایمان بھی لانا اور میں مسلم ہوں۔ حالانکہ یہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فسادیوں میں سے مفسد تھا، بس آج ہم صرف تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ جسم تو دی نشانی بنا دیتا، لفظ فرعون دے کتاب الحمی کہ میں مسلمان اور میں ایمان لینا کہ الہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی الہ جنہوں بنی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ دی قوم کہہ رہی ہے، جنہوں حضرت موسیٰ الہ کہہ رہے ہیں، کہنا میں ایمان لایا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ تو کلام ہے اللہ کا، فاقے پڑھنے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے اللہ جانے، جس کے کلام میں ہے تو وہ جانے۔ جیسے پہلے میں، ہو سکتا آج بھی ہو، مجھے نہیں پتہ ہی نہیں ہے نا،
ہم یہ چاہتے ہیں، باقی رب جانتا ہے اس کو بخشتا ہے نہیں بخشتا، اس کا معاملہ اپنا۔ ہم بات کر رہے تھے اپنی، کہ ہم لوگ جس کو پسند نہیں کرتے اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ لکھ دیتے۔ دوستو، جس دن اپنے آپ کی فکر ہو گئی ہمیں، تو ہم کسی پر اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ رب تعالیٰ سب کو معاف کر دے، ہمیں کیا۔ اگر میرے دشمن سجن سب جنت میں چلے جائیں تو کیا مجھے اعتراض ہونا چاہیے؟ اب اس کے ساتھ ہی آگے بنی اسرائیل زکاتیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا نا، کلام الہی کہہ رہی ہے، تو بابا وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کس کس کو معاف کر دے۔ کب کوئی منحرف ہو جائے، کب کوئی ایمان والا ہو جائے، اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جیسا بنی اسرائیل کے بارے میں بھی لکھا کہ جی وہ انعام والی قوم تھی، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تو نے نام کیا ہے، اور بھی بہت سارے نام والے ہیں، اور بلکہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جی وہ قوم تھی جن پر میں نے انعام کیا اور خاص قسم کا رزق بخشا، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کو فضیلت دی۔ ہمیں کیا پتا؟ تو دوستو، مقصد میرا ساری بات سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں نا، اس کی چھوڑو، ہم اپنے آپ کی فکر کریں۔ مجھے اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، مجھے عاجز رہنا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دینا۔ یہ تو دوسرے غیر ہیں، یقین جانو وہاں تو کوئی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، ماں باپ کام نہیں آتے، رشتہ دار کام نہیں آتے، اپنی جان کے علاوہ کوئی وہاں کام نہیں آئے گا۔ تو ہم کسی کو ڈیسیژن کیوں کریں کہ وہ دوزخ میں جائے وہ جنت میں جائے گا؟ ہمیں تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے۔ جہاں جس سیگے کو ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جائیں گے سیدھے، حساب نہیں کرے گا جہنم میں بھیج دے یا جنت میں بھیج دے، کیونکہ ارادہ جو کر لیا بھائی ہم راضی ہیں، آگے تیری رضا۔ تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ دوستو، جیسے فرمان بھی ہے، اسی کتاب میں فرمان ہے، مومنو اپنی اپنی فکر کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زندگی بار بار دوبارہ نہیں ملنی، وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کچھ لے کے جانا ہے ادھر سے لے کے جانا ہے، آگے عمل نہیں کر سکتے، آگے تو فیصلے کا دینا ہے، آگے فیصلے کا دینا ہے، جو کرنا ہے ابھی سے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو غلط کہتے کہتے خود غلط ٹریک پہ چڑھ چکے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں، نفرت کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو جب ان کو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیتوں میں بتلا رہا۔ دوستو، جب تک اپنی اصلاح نہ ہوگی ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہم علم و عقل کی بات سے کسی کو کہہ سکتے ہیں، اپنا آپ تو منوا سکتے ہیں، مگر جب تک ہم خود درست نہ ہوں گے
ہم دوسرے کو درست مشورہ کیسے دیں؟ تو میرا سب کچھ سنانے کا مقصد ہے یہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، ہم بھی کسی بڑے علماء سے پوچھیں گے اس کے بارے میں، مگر اتنا تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، مجھے خود عاجز ہونا ہے۔ میں فرعون کو کیا جانتا ہوں؟ اللہ چاہے اس کو جہنم میں بھیج دے، اس کے سارے گھر والوں کو جہنم میں بھیج دے، اگر سب کو جنت میں بھی بھیج دے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے۔ تو جو لوگ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی برائیاں دور کرتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ دوسرا کون؟ جیسے کسی نے مثال دی، برے آدمی ڈھونڈنے نکلا برا نہ ملا کوئی، جب اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ تو دوستو اپنیاں برائیاں نکالو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آباد رہو۔